بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ متع نکاح کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ اس کے بارے میں ایک دفعہ مجھے میرا علم بہت محدود ہے، پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں اس بات پہ. کسی نے مجھے ایک دفعہ بتایا، انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک متع نکاح ہوتا رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا کہ آج میں نے تم پر دین مکمل کر دیا. تو اس کے بعد اگر کوئی ایسی چیز آئی ہے تو اگر منع کیا گیا ہے تو نہیں، کیونکہ ان کے دور میں ہو رہا تھا تو اس لیے جائز ہے. آپ اس حوالے سے مجھے کسی مسلک کی نہیں مجھے آپ نے جو ہے وہ لاجیکل، مجھے جو مزہ آ رہا ہے نا، میں ٹائم بھی آپ کا زیادہ لے رہا ہوں، مجھے پتا تھا کہ مجھے آپ کے ساتھ بڑا مزہ آنے والا ہے، تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ ہم ذرا عشاء کی نماز کے بعد اس کے اوپر بیٹھیں. تو اس پہ مجھے تھوڑا سا بتا. اسامہ بھائی، بنیادی طور کے اوپر جو آپ کی انفارمیشن میں کسی نے آپ کو پوری صحیح نہیں دی، آدھی درست دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں، شراب معاشرے میں تھی جی، رسول اللہ نے آہستہ آہستہ اس کا خاتمہ کیا. جی، بے پردگی تھی جی، آہستہ آہستہ پردہ نازل ہوا. اسی طرح متع کا نکاح اس معاشرے میں موجود تھا. نکاح متع ایک ایسا نکاح تھا کہ جس کے اندر نکاح کی بعض شرائط پائی جاتی ہیں. صرف ایک شرط مفقود ہے. نکاح اس نیت پہ ہوتا ہے، کوئی بھی نکاح اس نیت پہ ہوتا ہے کہ یہ نکاح ہمیشگی اور دوام کے اوپر ہے. طلاق ہو جائے تو ہو جائے، ٹائم باؤنڈ نہیں ہوگا. اگر کوئی بندہ یہ کہ ایک دن کا نکاح ہے، 1 سال کا نکاح ہے، 10 سال کا نکاح ہے، تو یہ اس کو نکاح متع کہتے تھے. وہاں پہ بھی یہی کلچر تھا، 5 سال کے لیے کروں گا، 2 سال کے لیے کروں گا، چلو 1 گھنٹہ بھی، یہ ایک ہی ہے. 10 سال کا نکاح بھی اگر ٹائم باؤنڈ ہو، 1 سال کا اور 1 گھنٹے کا بھی ہو، ان میں اس کو نکاح متع کہتے ہیں. یعنی جس میں وقت کا معین ہو کے اس وقت کے بعد طلاق ہو جائے گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جائز تھا اول، لیکن جب فتح خیبر ہوئی تو رسول، اچھا یہ جو آپ کو کسی نے کہا نا حجۃ الوداع کے بعد فتح خیبر 7 ہجری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گدھے کے گوشت کو پکا چکے ہیں، ہانڈیوں میں پک چکا اور بھوک کی شدت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد گدھے کا گوشت، گھریلو گدھے کا گوشت تمہارے پہ حرام کر دیا گیا، اور آج کے بعد متع تمہارے پہ حرام کر دیا گیا. اب مجھے ایک بات بتائیں، متع اور گھریلو گدھے کا گوشت ایک ہی دن 7 ہجری میں حرام ہوا ہے، اور اگر کوئی بندہ کہ یہ وہ حجۃ الوداع کے بعد حلال ہوا تو وہ اس کی بات ویلڈ ہے. یعنی رسول اللہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر کوئی کہ حرام ہوا ہے تو وہ یہ بات 100% ویلڈ مانی جائے گی. لیکن یہ رسول اللہ اپنی زندگی ہی میں حرام کر کے گئے ہیں. اور اس سے بھی اگلی بات، اس کی پھر تشریحات بھی کر کے گئے ہیں. کوئی نکاح ایسا نہیں ہے، کوئی نکاح ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد طلاق پہ ہو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اور اس کے اندر بہرحال اہل سنت کے لوگوں کو بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ متع جو ہے وہ سارے اہل سنت مکتبہ فکر کہتے ہیں حرام ہے، کیونکہ اس میں طلاق کی نیت ہوتی ہے اور ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے. لیکن خود اہل سنت کے اندر ایک طبقہ فکر پایا جاتا ہے جو نکاح حلالہ کا قائل ہے. حلالہ، نکاح حلالہ کا قائل ہے، ٹھیک ہے. اور حلالہ کس شرط پہ ہوتا ہے؟ اس شرط پہ کہ آپ کی طلاق ہوگی اور اس کے بعد آپ کی کہیں شادی ہوگی اور کسی وجہ سے آپ کی طلاق ہوگی، وہ تو اصلی حلالہ نا، وہ تو قرآن پاک کا ہو گیا. لیکن ایک طبقہ فکر ایسا بھی موجود ہے جو ٹائم باؤنڈ حلالے کا قائل ہے. ان کو بھی تو دعوت اصلاح، ان کو بھی تو دعوت فکر دینی چاہیے، ان کی بھی اصلاح کرنی چاہیے کہ بھائی یہ جو حلالہ آپ کرتے ہیں 3 دن کا، کہ 3 دن بعد عورت حلالہ کرا کے آ جائے گی، یہ تو متع ہے، اور متع سے بدتر ہے، متع سے بھی بدتر ہے. تو یہ سمجھیں اس میں برابری ہے. جو آپ نے بات کی ہے یہ تو آپ نے ماشاءاللہ، آپ کا اتنا علم کام نہیں ہے. وہ تو جنرلی کہیں شادی ہو گئی، ویسے طلاق ہوگی، وہ حلالہ ہو گیا، وہ حلالہ الگ ہے. لیکن جو ٹائم باؤنڈ ہوگا، جو اس نیت سے کیا جائے، طلاق کی نیت پہ حلالہ بھی نہیں جائز اور طلاق کی نیت پہ نکاح متع بھی نہیں جائز. طلاق کی نیت کے اوپر کوئی نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا، لوگ اس نکاح کو نکاح مسیار سے کنفیوز کر دیتے ہیں. یہ میں اس پہ اگلا سوال یہ تھا. اچھا اب دیکھیں، نکاح مسیار میں وقت نہیں ہوتا. اچھا یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا جو نکاح مسیار یہ ہے نا کہ 5 سال بعد طلاق ہوگی، وہ بھی متع ہی ہے، وہ مسیار نہیں ہے. مسیار یہ ہوتا ہے اسامہ بھائی کہ بیوی یا خاوند اپنا کوئی حق چھوڑے، اپنا کسی حق میں ریلیف کرے. مثلا مسیار یہ ہے کہ آپ سیکنڈ میرج کرنا چاہتے ہیں، ایک مثال سمجھانے کے لیے، جی، اور وہ عورت کہتی ہے ٹھیک ہے مجھے برابری نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، آپ اس کو 5 دن دیتے ہیں، مجھے 2 دن دے دیں. یہ مسیار ہے. مسیار کا مطلب ہے آسانی پیدا کرنا. اس عورت نے اپنا حق چھوڑا، کس کی مرضی سے؟ اپنی مرضی سے. مرد اپنا حق چھوڑے، ٹھیک ہے میں تو اس سے نکاح کروں گا
لیکن تجھے میں یہ آسانی دوں گا, تجھ سے ڈیمانڈ نہیں ہے میرے کپڑے استری کر, تو میرا کھانا نہ پکا. یعنی یہ مسیار مرد کر رہا ہے. یہ نکاح 100% جائز ہوتے ہیں اگر پہلے سے بات طے ہو جائے, کمٹمنٹس ہو جائیں. اس کو نکاح مسیار کہتے ہیں. اس کو کنفیوز کیا جاتا ہے متع کے ساتھ. وہ نکاح مسیار حرام ہی ہے جو طلاق کی بنیاد پہ ہوگا. وہ کوئی بھی ہے, تو وہ کوئی بھی نکاح, وہ چاہے حلال ہے, وہ مسیار ہے, جو بھی ہے وہ. اچھا وہ کہتے ہیں جی یہ سفری نکاح کو کہتے ہیں مسیار. سفری نکاح سے مراد یہ ہے, یہ بھی ایک خام عربوں کے بارے میں جھوٹ بولا جاتا ہے کہ وہ دبئی گئے ہیں, وہاں انہوں نے نکاح کیا, اس کو نکاح میں. بھائی وہ تو متع ہے, ٹائم باؤنڈ ہے. اگر وہ تو متع ہے, یا سیر و سیاحت والا نکاح, وہ تو متع ہے, وہ مسیار نہیں. مسیار وہ ہے جو رسول اللہ کی زندگی میں صحابہ سے ثابت ہے. رسول اللہ کی خود بعد ازواج نے اپنی باریاں چھوڑ دیں, اگرچہ وہ بعد میں چھوڑی, کمیٹڈ نہیں تھی, لیکن آپ اس کمٹ کر کے نکاح کر سکتے ہیں کہ میں تجھے برابری کے حقوق نہیں دے سکتا. اگر عورت چھوڑنا چاہے یا مرد عورت کو ریلیف دینا چاہے کہ ٹھیک ہے تو میرا کھانا نہ پکا, تو میری والدہ کی خدمت نہ کر, تو یہ نہ کر, یہ اس کو کہتے ہیں آسانی پیدا کرنا. آسانی جو ہے وہ پیدا تو متع تو 100% حرام ہے. لیکن بات دیکھیں, گدھے کا گوشت 100% رسول اللہ نے گھریلو گدھے کا گوشت حرام قرار دیا. گھریلو گدھا حرام نہیں تھا کیونکہ اس کے دانت سیدھے ہوتے ہیں, چرنے والا جانور ہے. لیکن رسول اللہ نے حرام کہہ دیا. واضح حدیث خیبر کے موقع میں موجود ہے. آج ہمارے پاکستان کے اندر ایک شخص ایسا ہے جو کہتا ہے گدھا, اور بڑا مشہور ہے ٹی وی کے اوپر. میں نے ابھی سنا کچھ دن پہلے, ساحل ادیم نامی شخص. اچھا, وہ کہتا ہے گدھے کا گوشت حرام ہی نہیں ہے. عجیب بات ہے. یعنی لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ گھریلو گدھا حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے. اسی حدیث میں متع حرام ہے, سمجھیں, ایک ہی حدیث ہے, ایک ہی کتاب کی ہے. اچھا, اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا نکاح, اس کو چھپانا تو جائز نہیں ہے نا؟ اچھا, یہ جو بات ہے نا کہ چھپانے سے کیا مراد, نکاح کا تو اعلان ہوتا ہے. جس نکاح کے اندر 2 گواہ موجود ہوں, حق مہر وہ چھپا ہوا نہیں ہے. اچھا, یہ بات سمجھ لیں. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ سمجھتے کہ بیوی سے چھپانا جائز نہیں, جائز ہے. اچھا, کہنے کا مطلب یہ آپ نے نکاح اعلانیہ کیا ہے, اس کی لڑکی کے ولی کی اجازت سے کیا ہے, نکاح کی ساری شرائط موجود ہیں, مہر ہے, گواہ ہیں, تو اس کو نکاح کہتے ہیں. یہ خفیہ مانا ہی نہیں جاتا. خفیہ ٹرم ہمارے پاکستان کی ٹرم ہے. اچھا, ایسا کچھ وہ نہیں ہے اس کے اندر.